السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. کل کراچی میں ایک ہوئی دھماکہ دار پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی کل رات کی نیندیں اڑ گئیں. ایک اس حرام خور غدار پاکستان دشمنوں کے ایجنٹ گینڈے کی، اور اس کے حواریوں کی پاکستان کے اندر. حرام خور گینڈا جو ہے لنڈن میں، جو ملک کا غدار ہے، اس نے کری اپنی ٹیم کی ماں بہن ایک کر دی. اس نے کہ مجھے کتے کی طرح گالیاں پڑی ہیں، حرامی کہا گیا ہے، کرو ورنہ میں ریور ٹیمز میں کود کے پانی گندا کر دوں گا. مگر آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اتنی غیرت ہے نہیں کہ وہ ریور ٹیمز کو میں کود کے اپنی جان دے دے. اور مجھے لگتا ہے برٹش گورنمنٹ یہ کام کرنے دے گی. پتہ کیوں؟ پانی گندا ہو جائے گا، اس کی زیادہ امپورٹنس ہے. اینی ویز، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل سوشل میڈیا پہ جب میں نے دیکھا ایک طوفان بدتمیزی بچا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں لرن کرنے کو ملی. اس میں کچھ ایسے چہرے بھی سامنے آئے جن کو سامنے لانا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار کچھ کام ایسے کرو کہ اس سے تمہیں ان چھپی اداکاروں کی شکلیں سامنے آئے جو پیچھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. وہ اداکار سامنے آ گئے. اچھا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں، اگر مصطفیٰ کمال بھائی نے ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد مرکز پہ ایک پریس کانفرنس کری ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے شعبہ نشر و اشاعت سے پرمیشن لی ہوگی. ایسے تو نہیں پہنچ گئے ہوں گے. ایم کیو ایم کی طرف سے انویٹیشنز گئے میڈیا کو، ایک وہاں پر گیا، پیچھے ایم کیو ایم کا اتنا بڑا بڑا بینر لگا ہوا تھا. تو مصطفیٰ کمال نے کہا، تو مصطفیٰ کمال تو پریس کانفرنس نہیں کری ہے نا. مصطفیٰ کمال نے جو پریس کانفرنس کری ہے وہ ایز ایم کیو ایم پاکستان کری ہے. وہ جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان ملک کے غدار کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اس کو گالی دے رہی ہے، تو لوگوں کو تکلیف کس بات پہ ہو رہی ہے؟ اگر آپ کے ملک کے ساتھ کوئی غداری کرے گا تو آپ ہار ڈالو گے اس کو. یار کیسے بات کر رہے ہو؟ تو مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس نہیں کری ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے ایک سینئر لیڈر نے، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک منسٹر بھی ہے، اس نے ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے الطاف کو وبانگ دہل ملک کا غدار اور حرامی کہا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ جو آدمی اپنے ملک کا غدار ہو، جو آدمی اپنی قوم کا غدار ہو، جو آدمی اپنے شہر کا غدار ہو، وہ حرامی ہی ہوگا نا یار. تو حرامی کو حرامی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اس کو؟ اب الطاف کے حرامی پنے ختم ہی نہیں ہو رہے. وہ اپنے حرامی پنے ختم کر دے، اس کو حرامی کہنا چھوڑ دیں گے. اور حرامی کے ساتھی بھی حرامی ہوتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ورڈ حرامی پہ اتنا اعتراض کس بات کا ہو گیا. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ صرف مصطفیٰ کمال کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بھائی پریس کانفرنس تو ایم کیو ایم پاکستان نے کری ہے، آپ ایم کیو ایم پاکستان کو ٹارگٹ کریں. اچھا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں تو یہ بات کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں، میرا بیانیہ ثابت ہو گیا. اچھا چلیں، میں نے کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو جو شاید یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایم کیو ایم شاید الطاف حسین کی امانت ہے، اور بند کمروں میں بولتے ہیں ہم تو الطاف حسین کی واپسی کا راستہ نکال رہے ہیں، اور ایک شعر مار دیتے ہیں ساتھ میں. آپ کو لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا آپ کیا باتیں بند کمروں میں کرتے ہیں. ان کو گالیاں پڑیں کہ یار تمہارے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان اگر الطاف کی امانت تھی، جیسے کہ ہم سے خالد مقبول یا فارس ستار نے وعدہ کیا ہوا تھا یا حیدر رضوی نے وعدہ کیا ہوا تھا،
تو ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے گالیاں کیوں پڑی ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ان کو کر دیں ڈیناؤنس، حیدر رضوی کو، مصطفیٰ کمال کو، فارس ستار کو، ان سب کو کہہ دیں جی ہم ڈس ایگری کرتے ہیں مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس سے، نگیٹ کر دیں. ابھی کیا تھا نا کچھ دن پہلے جب مصطفیٰ کمال نے 140A پہ بات کی تھی اور پھر صبح کی بات کی تھی، تو اس بات کو تقویت دینے کی بجائے اپنی لن ترانی شروع کر دی تھی. کر دیں نگیٹ، کہہ دیں گے جی ہم نہیں مانتے اس پریس کانفرنس کو، مرد کے بچے ہیں تو کہہ دینا، ایکسیپٹ کریں نا. کیا منافقت لگائی ہوئی ہے؟ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. میں تو پہلے کہتا ہوں یہ کوفن ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں مومن کہتے ہیں. کر دیں، آ کے کلیئر کریں گے جی نہیں ہم نہیں مانتے، مصطفیٰ کمال نے غلط کہا ہے، الطاف حسین حرامی نہیں ہے، کمینہ ہے، یا الطاف حسین حرامی ہے ہی نہیں کیونکہ ہم اس کی اولادیں ہیں. کہہ دیں آ کے، نہیں کہیں گے. اور یہی بات میں آپ کو پچھلے 1-1.5 سال سے سمجھا رہا ہوں. میرا جھگڑا اسی بات کا ہے کہ یار ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم کیا اسی لیے رہ گئی ہے کہ ہم غداروں کے حواری بنیں، ملک کے دشمنوں کے حواری بنیں؟ کیا کریں؟ ابھی میں نے دیکھا ایک خاتون آ کے ویلاگ کر رہی ہیں، بی بی آپ میری بڑی بہن ہے. میں بتا دوں آپ نے کچھ باتیں مجھے کیا کہی تھی یہاں بیٹھ کے 4 لوگوں کے ساتھ الطاف کے بارے میں، بتاؤں؟ مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کو گالی نہیں دینی تھی، میں تو بڑی اسٹائلش ہوں. اچھا بتاؤں آپ نے کیا بتایا تھا، آپ کے ساتھ کیا آفر آئی تھی آپ کو ہیوسٹن میں؟ بتاؤں آپ اس کے جو گھر گئی تھیں، بتاؤں اسٹوریاں؟ چھوڑو نا یار، کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے یار. مہاجر قوم کو زندہ رہن دو بھائی. مہاجر قوم غدار نہیں ہے، پاکستان کی حامی اور ناصر ہے. ہمارے باپ دادا نے قربانی دی ہے کسی حرام زادے بغیرت غدار کے لیے؟ پاکستان توڑنے کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی میرے باپ دادا نے. اور لگے پڑے ہیں چوڑے چمار پتہ نہیں کہاں کہاں سے دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں. یار اپنے باپوں کو تو پوچھو نا، پہلے ڈی این اے تو کراؤ اپنا. تم ایک کام کرو نا، اپنے ڈی این اے رپورٹ شیئر کرو، میں اپنی ڈی این اے رپورٹ شیئر کرتا ہوں، باقی بھی کرتے ہیں. شرمانا نہیں مگر اپنی ڈی این اے رپورٹ شیئر کرتے ہوئے. بکواس کرا لو. میڈیا کے لوگ کہتے ہیں الطاف حسین کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی، گالی دے کے بڑا برا کیا. اچھا کون لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ وہ بغیرت لوگ جو رات رات بھر الطاف حسین سے یہ سنتے تھے کہ بچہ کیسا پیدا کرنا ہے اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گالی نہیں دینی چاہیے تھی. وہ بغیرت لوگ کہ جب الطاف حسین لائیو دوسروں کو گالی دے رہا ہوتا ہے، خود نطفہ نا تحقیق ہوتے ہوئے دوسروں کو نطفہ نا تحقیق کہتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الطاف حسین کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی. وہ بغیرت لوگ جو دن رات الطاف حسین سے گالیاں کھاتے ہیں، اپنی بیویاں پیش کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی الطاف حسین کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی. واہ بھائی واہ، کس طرح کا اصول ہے یہ؟ بغیرتی کے لیول الگ ہی ہے کوئی. وہ کہہ رہے ہیں الطاف حسین کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی. وہ میڈیا اینکر پرسن جو ویسے تو ملک کے بڑے وفادار بنتے ہیں، وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین پہ قدغن شاید اس لیے لگی ہے اس کی سیاست کی وجہ سے، بھول گئے کہ الطاف بغیرت نے پاکستان مرد آباد کہا اور رو کے لیے دعائیں کریں، ہندوستان کے لیے دعائیں کریں. وہ آج بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں چونکہ ان کو آئی ایس پی آر لفٹ نہیں کرا رہا. دن رات گالیاں کھاتے تھے تم لوگ الطاف سے، ننگے ہوتے تھے اس کے آگے. آج کہہ رہے ہو جی گالی کیسے دے دی؟ اور اس کے ویلاگ سناؤ اس کتے کے بچے کے جو گالیاں دیتا ہے وہ دن رات لوگوں کو. آج بڑا گھوم رہا ہے شریف، اس کے لیے چمونے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی تنخواہ پہ پلتے ہیں. جتنے بھی ہیں سب دشمن کی ایجنسیوں کے خنصے پہ چل رہے ہیں. پاکستانی کوئی بھی ملک کا وفادار ہو وہ الطاف کا حامی نہیں ہو سکتا. مجھے تو حیرت ہے، میں نے وہ سنا اس دن ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے مصطفیٰ بھائی کی پریس کانفرنس ہے کچھ گھنٹے پہلے، ان سے الطاف حسین کا سوال پوچھا گیا تھا. بول دینا چاہیے تھا خالد مقبول کو، بول دینا چاہیے تھا فارس ستار کو واضح الفاظ میں کہ الطاف حسین پاکستان کا غدار ہے. کیوں نہیں نکلتا زبان سے تم لوگوں کی؟ کیونکہ تم لوگ پیچھے سے ملتے ہو جا کے اس سے. تمہاری ٹیمیں الطافیوں کے ساتھ مل کے سامنے آ رہی ہیں، یہی تو میں چیخ رہا ہوں اتنے دنوں سے. میرے تو بات کی تقویت ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے میری باتیں. آپ کو سیاست آتی ہوگی منافقت کی، میں سیاست دان نہیں ہوں بھائی، میں قوم پرست ہوں، میں مہاجر ہوں، میں شہر کا آدمی ہوں، میں پاکستانی ہوں.
میں اپنے شہر کو, اپنے لوگوں کو, اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو جو ہے ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہوں. اس وطن یہ جھنڈا رکھتا دی ہوں, پیار کرتا ہوں اس سے. کتنے لوگوں نے الطاف کے گھر پہ جا کے تھوک کے اس کے ادھر لگے جھنڈے کو چوما ہے, میں نے چوما ہے. تب پڑ ہی نہیں ہے, بغیر تو منافق ہو تم لوگ یار. مصطفیٰ کمال کو گالی دے رہے ہو, 2 MQM پاکستان کو گالی دو نا یار. مصطفیٰ کمال نے تو MQM پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کی ہے. سالے ڈرامے کرا لو. بہرحال اگر مصطفیٰ بھائی آپ میرا یہ ویلاگ سن رہے ہیں تو میری طرف سے آپ کو تھمز اپ. گریٹ جاب مین. ایک ملک کے غدار کی اس کو اوقات دکھا کے زبردست کیا. آپ کا قصور نہیں ہے. آپ حرامی کو حرامی کہو گے نا یار. اب یہ حرامی تو حرامی ہی کہلائے گا نا. ابھی حرامی ہی ہے میاں, تو ابھی کیا کریں. تو یہ تو اب آپ کو سوچنا ہے. اگر وہ چاہتا ہے اس کو حرامی نہ کہا جائے. خیر اب بہت دیر ہو گئی ہے, تقریباً 76-77 سال, مگر حرامی پنے چھوڑ دے. ہمیں حرامی کہنا چھوڑ دیں گے. سوچا کافی پیتے ہوئے شیئر کر لوں. میری آخری رپورٹیں آنے تک الطاف رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, کچھ سپاری بھی نہیں لے رہا الطاف کی. وہ دے رہا کہ اس کو مار دو, اس کو مار دو. مگر مجھے پورا یقین ہے کچھ چمنوں کے چھوڑ کے پورے پاکستان نے اپریشیٹ کیا. مصطفیٰ بھائی, نیز بھائی, وہ تمام لوگ جو اس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے, ان کو دانش قاضی کا سلام اور سلوٹ. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جس کا الطاف بغیرت اور اس کے ساتھی دشمن ہے. جے مہاراج.